جناب اس قربانی کے موقع پر کچھ لوگوں کو غریب بڑے یاد آتے ہیں، تو طرح طرح سے اعتراضات کریں گے قربانی پر، اور طرح طرح سے بہانے بنائیں گے کہ قربانی نہ کی جائے، اور آڑ غریب کی غربت کو بنائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ سوشل میڈیا پر آج کل دیکھیں گے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب قربانی کرنے سے تو بہتر ہے کہ آپ کسی غریب کے گھر میں راشن دے دیں، کسی بیوہ یا یتیم کی کفالت کر دیں، قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے علاقے میں ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دیں، لوگ پانی پئیں گے تو آپ کو دعائیں دیں گے۔ یعنی انہیں اپنا مہنگا ترین موبائل خریدتے وقت غریب یاد نہیں آیا، گاڑی خریدتے وقت غریب یاد نہیں آیا، بنگلہ اور کوٹھی بناتے وقت غریب یاد نہیں آیا۔ یہ 25-30 ہزار کی قربانی کا موقع آیا تو انہیں غریب کا درد ستانے لگا۔ تو دیکھا جائے تو یہ قربانی بھی دراصل اس میں بھی غربا کا فائدہ ہے، اس سے غریب ہی مستفید ہوتے ہیں۔ قربانی کے جانور غربا پالتے ہیں، پھر قربانی کے موقع پر بیچتے ہیں، پھر کھالیں خریدنا، بیچنا، اور پھر آگے اس کو محفوظ کرنا، اور پھر جہاں پر یہ کھالیں منتقل ہوتی ہیں بڑی بڑی فیکٹریوں میں، ان کھالوں سے چیزیں بنتی ہیں تو وہاں بھی غریب لیبر ہوتی ہے، اور بہت سارا اس طرح کا قربانی کے حوالے سے معاملہ ہے جس میں غربا ہی مستفید ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان لوگوں کو اسلامی شعار کے مقابلے میں غریب کی غربت یاد آتی ہے، حالانکہ یہ اسلام ہی ہے جس نے غربا کی مدد کرنے پر وقتاً فوقتاً ترغیب دلائی ہے۔ زکوٰۃ غریبوں کو جاتی ہے، فطرہ غریبوں کو جاتا ہے، اسی طرح قرآن اور احادیث میں بارہا غربا، مساکین اور بیواؤں کی مدد کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ لیکن جب کوئی اسلامی معاملہ آ جائے تو پھر انہیں اس کے مقابلے میں غریب یاد آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ پوسٹیں دیکھی ہوں گی، لوگ کہتے ہیں کہ ایک گٹو سیمنٹ کا مسجد میں دینے سے بہتر ہے آپ ایک گٹو کسی غریب کے گھر میں آٹے کا دے دیں، یا کسی مدرسے میں ایک بوری سیمنٹ دینے سے بہتر ہے آپ کسی غریب کے گھر میں ایک بوری آٹے کی دے دیں۔ یہ ہمارے کئی جناب مذہبی طبقے کے لوگ بھی ایسے پوسٹیں شیئر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ بیچارے سادہ ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اصل یہاں ان کا مقصد کیا ہے۔ انہیں غریب کا درد نہیں ستا رہا، بلکہ یہ غریب کی غربت کو آڑ بنا کر دراصل اسلامی شعائر کی جو ایک قدر ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں اسے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں قربانی کے موقع پر بھی انہیں کوئی غریب سے ہمدردی نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ غریب کی غربت کو سہارا بنا کر یہ اسلامی شعائر جو ہیں ان کی قدر میں کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کی مختلف باتیں ڈال دیتے ہیں، اور سہارا غریب کی غربت کو۔ پھر جناب اتنے جانور آپ ذبح کرتے ہیں، آپ کو ترس نہیں آتا۔ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو لاکھوں روپے کا KFC اور میکڈونلڈ کا چکن کھا جاتے ہیں، انہیں جناب یہاں پر قربانی کے موقع پر پھر وہ جانور ذبح کرنے کی تکلیف بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو مطلب آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کو قربانی سے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ تکلیف صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ اسلامی شعار ہے، اور اس کا جو اصل مقصد ہے قربانی کا وہ بہت عظیم الشان ہے۔ ہم صرف جانور کے گلے پر چھری نہیں چلاتے، بلکہ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے سامنے ہم اپنے نفس اور اپنی خواہشات پر بھی چھری چلائیں گے، اور اگر وقت پڑا اور اگر دین کو ضرورت پڑی تو ہم میدان عمل میں نکل کر اس دین کے لیے بھی اپنی گردن پیش کر دیں گے۔ قربانی کے جو اصل مقاصد ہیں انہیں مد نظر رکھا جائے۔ ہمارا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو قربانی کرتا ہے، اس کے بعد گوشت جناب والا فریج میں رکھ کر مختلف قسم کی پارٹیاں اڑائی جاتی ہیں، کبھی باربیکیو پارٹی، کبھی تکا پارٹی۔ ان لوگوں سے بھی ہمیں شکایت ہے کہ یہ قربانی کا مقصد نہیں کہ آپ قربانی کا گوشت جمع کریں اور پھر اس کے بعد اس طرح کی جناب مخلوط مرد و عورت کی پارٹیاں منعقد کر کے آپ جناب اسے قربانی سے منسوب کریں۔ قربانی کے اصل مقصد کو سمجھیں، اصل مقصد یہ پارٹیاں کرنا نہیں ہے، اصل مقصد قربانی کا کیا ہے اسے سمجھیں، اور پھر زیادہ سے زیادہ اس موقع پر جو ہے قربانی کا گوشت غربا تک پہنچائیں۔